نیشنل ہائی وے اتھارٹی، وہ 153 ارب روپے سالانہ خسارے میں جا رہا ہے۔ وہ پرائیویٹ نجکاری کرنے کے بعد کک بیک کے ذریعے بار بار ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، ان سے مفادات لیے جاتے ہیں، وہ حصہ لیا جاتا ہے۔ اب ہم پوری دنیا میں مشہور ہیں بھکاری، بھیک مانگتے ہیں انہی ملکوں سے، انہی اداروں سے جن کو آپ نے یہ قومی ادارے بیچے تھے، فروخت کیے تھے۔ اب وہ انہی اسی سیکٹر سے کما کے آپ کو بھیک دے رہے ہیں، قرضے کی اس میں آڑ میں بھیک لیتے ہیں۔ آپ کی انڈسٹریاں کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کے چھوٹے سے چھوٹا یونٹ سالانہ اربوں روپے کما رہا ہے، جو کہ چند سالوں میں درجنوں یونٹ اور بنا لیتا ہے۔ کیا پاکستان کے قومی ادارے آپ سے نہیں چلائے جاتے؟ آپ کے اپنے ادارے، اپنی انڈسٹری تو آپ بخوبی چلا رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کما رہا ہے اور انویسٹمنٹ باہر کر رہا ہے۔ ڈی جی سیمنٹ فیکٹری ہے، کوڑیوں کے داموں بیچی گئی۔ سیاستدانوں کے فیصلے تھے، انہوں نے پاکستان کو صنعتی طور پر اور معاشی طور پر ڈبونے میں ایک بڑا گہرا زخم لگایا، جس کو بھرنے میں کئی صدیاں لگیں گی۔ تو پی آئی اے کو اور دیگر قومی اداروں کو اس نہج پر پہنچایا کس نے؟ حکومتی ڈسیزن نے۔ جب آپ سالانہ ہزاروں ٹکٹ سیاستدان مفت سفر کرتے ہیں ملک اور بیرون ملک میں، اس کا ریونیو پی آئی اے میں جمع کروائیں تو یہ جو سپورٹنگ فنڈ دیا جاتا ہے سالانہ بجٹ میں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا۔ خالص خسارہ 343 ارب روپے ظاہر کیا گیا ہے بجٹ میں۔ پاکستان کی تباہی و بربادی یا قومی اداروں کی نجکاری کا سلسلہ جو بیرونی سازشوں کی جانب سے شروع کیا گیا تھا، وہ صرف 60 کی دہائی سے نہیں، وہ پاکستان بننے سے لے کر دوسرے دن ہی شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کرندے سلیکٹ کرتے ہیں، نمائندوں کا لفظ بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے، کرندے سلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ بھٹو دور سے ہی جو نجکاری کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر کی انڈسٹریز تھیں، بڑے بڑے ادارے تھے، انہیں نیشنلائزیشن کے نام پر تحویل میں لے لیا گیا، حکومتی تحویل میں لے کر ان کو جو انویسٹر تھے جن کا سرمایہ تھا ان کو کنگال کیا گیا۔ جو سرمایہ دار تھے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، وہ دل برداشتہ ہو گئے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان بیرونی طاقتوں اور بیرونی ممالک کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ اسے تباہ و برباد کرنے اور اس کا دیوالیہ نکالنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کا دیوالیہ ایک دم نہیں نکلا، بلکہ 60 کی دہائی سے یہ تمام کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان میں نجکاری اور پرائیویٹائزیشن کے نام پر قومی اداروں کو پرائیویٹ سیکٹرز کے ہاتھوں میں دینے کی سازشیں جاری ہیں۔ اس بارے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سینئر صحافی یاسین لق صاحب۔ جی سر، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پاکستان کو آزاد ہوئے 78 سال ہو گئے، لیکن آج تک پاکستان میں معاشی، معاشرتی اور قانونی استحکام کیوں نہیں آ سکا؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، یہ پاکستان کی تباہی و بربادی یا قومی اداروں کی نجکاری کا سلسلہ جو بیرونی سازشوں کی جانب سے شروع کیا گیا تھا، وہ صرف 60 کی دہائی سے نہیں، وہ پاکستان بننے سے لے کر دوسرے دن ہی شروع ہو چکا تھا۔ جو غیر مسلم طاقتیں ہیں ان کو پاکستان ڈے فرسٹ سے کسی طرح ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ غیر ملکی طاقتوں نے پاکستان بننے سے لے کر اب تک وہ اپنے جو نمائندے یہاں سلیکٹ کرتے ہیں وہ اپنے کرندے سلیکٹ کرتے ہیں۔ نمائندوں کا لفظ بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے، کرندے سلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ کرندے چاہے کسی سرکاری ادارے میں ہوں یا سیاستدانوں کی صورت میں ہوں، سلیکٹ کر کے پھر ان کو نوازنے کے لیے رجیم چینج جس کو کہتے ہیں، اپنی مرضی سے ان کو سیٹیں دلوانا، ان کو وزارتیں دلوانا، عہدے دلوانا، یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ پھر ان کے ذریعے اپنے مذموم عزائم کو کامیاب بنانے کے لیے وہ ہدایات دیتے ہیں، اور ان لوگوں کی پھر من مرضی چل نہیں سکتی۔ ان کے آقا جو ہیں وہ ان کو جو حکم دیں گے انہیں وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جو اس حکم کی عدولی کرے گا پھر اس کو تختہ سے، اس سیٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے، یہ روایت ہے، یا مروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ پاکستان بننے سے دوسرے دن سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ تو پاکستان میں بھٹو دور سے خاص طور پر جس کو میں ذکر کروں گا، وہ بھٹو دور سے ہی جو نجکاری کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ جو جتنے پرائیویٹ سیکٹر کی انڈسٹریز تھیں، بڑے بڑے ادارے تھے، انہیں نیشنلائزیشن کے نام پر تحویل میں لے لیا گیا، حکومتی تحویل میں لے کر ان کو جو انویسٹر تھے جن کا سرمایہ تھا ان کو کنگال کیا گیا۔ وہ لوگ اس میں سے 99% جو سرمایہ دار تھے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، وہ دل برداشتہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا جو رہا سا تھوڑا بہت سرمایہ تھا، بینکوں میں موجود تھا یا بیرون ملک کہیں شفٹ کیا ہوا تھا، یا جو کچھ اثاثے تھے
وہ جو موقع پا کر بیچ کر انہوں نے بیرون ملک جا کے انڈسٹری لگا لی اور وہاں پہ کامیاب انڈسٹری چل رہی ہے. اب بیرون ملک چلنے والی انہی انڈسٹریز کی پروڈکٹ آج ہم پرچیز کر رہے ہیں پاکستان میں. کل تک وہی سرمایہ کار وہی انڈسٹریز پاکستان میں یہ مینوفیکچرنگ کرتے تھے اور ہم باہر ایکسپورٹ کرتے تھے, آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک منفی اور انتہائی منفی ڈیسیژن تھے, منفی پالیسیز تھیں جس نے پاکستان میں سرمایہ کاروں کا جو اعتماد تھا وہ کھو دیا, اور اس کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد کی بحالی کی صورتحال تا وقت کوششوں کے باوجود وہ بحال نہیں ہو سکی. آپ منت تلے کر کے اپنے پاکستانیوں کو جو اوورسیز باہر بیٹھے ہیں یا دیگر ممالک کے لوگوں کو پاکستان میں سرمایہ کرنے کے لیے لاتے ہیں تو لیکن وہ پوری طرح سیٹسفائیڈ ہو کر نہیں آتے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. گورنمنٹ کی غیر مستحکم یا حکومت کی حکومتی اداروں کی غیر مستحکم اور جو لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں ہیں, شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں. کب کہاں کس وقت پالیسی چینج ہوتی ہے اور اس کو بعد ان کی انڈسٹری کو کیا نقصان پہنچتا ہے یہ سرمایہ دار بخوبی جانتے ہیں, جس کی وجہ سے کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹی موٹی تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنی میجر انویسٹمنٹ باہر ہی کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنے سرمایہ کاروں کا اپنے انڈسٹریلسٹ کا اعتماد خود کھویا ہے, ہماری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کھویا گیا ہے, جس سے حاصل کرنا اعتماد کو بحال کرنا اب ناممکن نظر آ رہا ہے. جی سر, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کو غیر مستحکم ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں جب 70 کی دہائی میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید نے نیشنلائزیشن کے نام پر پرائیویٹ سیکٹر کو اپنی تحویل میں لیا تھا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے بڑے بڑے سیکٹر ایسے تھے, بڑی بڑی انڈسٹریز ایسی تھیں جن کو تحویل میں لے کر آپ نے اپنے طور پر جو قومی اثاثے ملک کے اثاثوں میں تو اضافہ کر لیا, آپ نے اپنے جو اپنا کرنسی ریٹ ہے وہ بہتر کر لیا, لیکن چند ہی سالوں بعد پاکستان کا جس تیزی سے وہ کرنسی ریٹ گرا کیونکہ انڈسٹری نہیں چل رہی, امپورٹ نہیں کیا آپ نے آپ نے ایکسپورٹ نہیں کیا, امپورٹ ہی کرتے جا رہے ہیں. جس طرح خلیجی ممالک یا سلسلہ تھا, خلیجی ممالک نے تو اب بلکہ پروڈکشن اور شروع کر دیا, امپورٹ کی طرف توجہ کم کر دی ہے. جو امپورٹر تھے ان کو اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنے اور وہی پروڈکٹ جو ان کو ریکوائرڈ تھیں وہ ان کو بلا کر انڈسٹری لگوا کر ان کو بہت ساری سہولیات دے کر انڈسٹری لگوائی ہیں. اب وہ وہاں پہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں جس میں بڑی بڑی صنعتیں موجود ہیں, مایہ ناز صنعتیں ہیں دنیا کی جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ مسلم کمرشل بینک کی آپ کو معلوم ہے کہ جب اس کو پرائیویٹ کیا گیا تو اس کی 1200 سے زائد برانچیں تھیں, جسے پاکستان کے ایک حکومتی چہیتے سرمایہ دار میاں منشا کو $2.25 ارب روپے کے قریب اس کو فروخت کیا گیا. آج یقین کریں اسی بینک کا جو سالانہ منافع ہے وہ ہمارا 100 ارب سے زیادہ کا ہے. تو اگر حکومت اپنے اداروں پر توجہ دیتی, مینجمنٹ سسٹم موجود تھا, اس کو بہتر انداز سے چلاتی, تو یہ سرمایہ یہ بچت قومی خزانے میں جمع ہونی تھی. یہ قومی ادارے تھے. اب پرائیویٹ سیکٹر کما رہا ہے اور انویسٹمنٹ باہر کر رہا ہے, کما یہاں سے رہا ہے, وہ اپنی سیونگ اور انویسٹمنٹ باہر کر رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ کب کون سا ڈیسیژن آ کے ان کے جو ہے نا بینکوں میں موجود رقم کو ہتھیا لیں یا اکاؤنٹس منجمد کر لیں, ان کو تمام سرمایہ اٹھا لیں, کوئی نہیں روک سکتا. تو اس قسم کی لاقانونیت سے وہ بخوبی واقف ہیں اور وہ تمام چیزیں اپنی جو ہیں وہ باہر رکھتے ہیں. اسی دوران میں ہی آپ دیکھیں سیمنٹ فیکٹری تھی, ڈی جی سیمنٹ فیکٹری ہے, کوڑیوں کے داموں بیچی گئی. آج ڈی جی سیمنٹ فیکٹری PIA کو پچھلے دنوں فروخت جو ہوا ہے اس کی خریداری کے حوالے سے وہ بولی لگانے کی دوڑ میں شامل تھی, اس پوزیشن پہ آ گئی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر اگر یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہمارے حکومتی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یا بیوروکریٹس ہیں, افسر شاہی ہے, ان میں اتنی اہلیت کیوں نہیں؟ اہلیت موجود ہے, صرف خلوص نیت نہیں ہے. لالچ اور کرپشن نے اس ملک کا دیوالیہ کیا ہے. اسی طرح ہمارے گھی کارپوریشن آف پاکستان تھا, اس کو بھی اسی طرح کوڑیوں کے داموں میں بیچا گیا. آج پاکستان میں دیکھیں درجنوں بڑی آئل اینڈ گھی مل ہیں خوردنی تیل کی,
جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جس کے تحت ہم کہہ سکیں کہ پاکستان کو دیوالیہ کرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے۔ بیرونی ممالک بہت سے ایسے ڈیسیژن ہوتے ہیں جو ان کی مرضی کے بغیر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو کیوں ایسے ڈیسیژن ہم کیوں نہیں کر لیتے جو کہ اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے قوم کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی بقا کے لیے بہتر ہوں، جس میں کرپشن کا خاتمہ اور اداروں کی خلوص نیت سے کارکردگی کو بہتر بنانا شامل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں بھی بہت سارے قومی اداروں کو نجکاری اور پرائیویٹائزیشن کے نام پر وہ فروخت کیا گیا تھا، جس میں OGDCL بھی شامل ہے، جس میں PPL بھی شامل ہے۔ انہیں پرائیویٹ کر کے آپ نے چند پیسے وصول کر کے قومی خزانے میں تو جمع کیے، لیکن اپنے اصل اثاثے جو ہیں وہ بیچ کر آپ نے ان کی انویسٹمنٹ اور سرمایہ وہ لوگ اب آج بھی اس سے 1000 گنا زیادہ اب تک وہ باہر جمع کروا چکے ہیں۔ اسی طرح آپ یہی 90 کی دہائی میں جو آنے والی معاشی اصلاحات کے نام پر سیاستدانوں کے فیصلے تھے، انہوں نے پاکستان کو صنعتی طور پر اور معاشی طور پر ڈبونے میں ایک بڑا گہرا زخم لگایا، جس کو بھرنے میں کئی صدیاں لگیں گی۔ جی سر، تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان کو نجی شعبوں کے حوالے کرنا کا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، کسی بھی طرح سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ آج کچھ لوگ یہ جو راگ الاپ رہے ہیں کہ دیکھیں PIA کو فروغ کر دیا، وہ عوام پر بوجھ تھا، وہ پاکستان پر بوجھ تھا، اتنے ارب روپے سالانہ اس کو دینے پڑتے تھے اسٹیل میں، تو PIA کو اور دیگر قومی اداروں کو اس نہج پر پہنچایا کس نے؟ حکومتی ڈیسیژن نے۔ جب آپ سالانہ ہزاروں ٹکٹ سیاستدان مفت سفر کرتے ہیں ملک اور بیرون ملک میں، اس کا ریونیو PIA میں جمع کروائیں تو یہ جو سپورٹنگ فنڈ دیا جاتا ہے سالانہ بجٹ میں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے عللے تللوں کو ایک گوشت بھرتیوں کی صورت میں ان قومی اداروں میں بھرتی کرواتے ہیں جو گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے ہیں، آپ ان کی تنخواہیں مراعات اور بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کو آپ وہ ساری کیلکولیشن کریں تو وہ آپ یہ دی جانے والی سپورٹنگ فنڈ سے کئی گنا زیادہ بنے گا۔ تو یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے کسی بھی دنیا میں کہ آپ قومی اداروں کو بیچ دیں اور آپ سمجھیں کہ ہماری معیشت بہتر ہوگی یا ان اداروں کی حالت بہتر ہوگی ہے۔ آپ نے وہ غیروں کو دے دیے، غیر اس سے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو سدھار رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان کو دیوالیہ بن کے اس نہج پر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر آپ پوری دنیا میں مشہور ہیں بھکاری، بھیک مانگتے ہیں انہی ملکوں سے، انہی اداروں سے جن کو آپ نے یہ قومی ادارے بیچے تھے، فروخت کیے تھے۔ اب وہ اسی سیکٹر سے کما کے آپ کو بھیک دے رہے ہیں، قرضے کی اس میں آڑ میں بھیک لیتے ہیں آپ۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ آپ اس کے اپنا IMF کے آپ وہ بن گئے ہیں بھکاری۔ IMF آپ سے سالانہ درجنوں جو مشکل اور ناممکن شرائط ہیں، جو غیر شائستہ شرائط ہیں، وہ پوری کرواتا ہے۔ عوام دشمن پالیسیز، وہ شرائط آپ سے پوری کرواتا ہے اور آپ کو 1-2 ارب ڈالر کا قرضہ دے دیتا ہے۔ اتنا ڈالر کا قرضہ تو کوئی بھی ایک انڈسٹریلسٹ اپنی اس کو آپ سہولیات دے دیں، اس کی جو پرائس آف پروڈکشن ہے پروڈکٹ کی، اس کی پروڈکٹ کی وہ کم آ جائے، وہ انٹرنیشنل سطح پر اس کو کمپیٹ کر سکے، تو اس سے ڈبل وہ ایک انڈسٹری آپ کو دے سکتی ہے، کما کر اتنے ڈالر لا کر دے سکتی ہے، جس کے لیے آپ غیروں کی منتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی طرح نہیں کہا جا سکتا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہ ہمارے قومی اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر کے ان میں بہتری آ سکتی ہے یا آ جائے گی۔ وہ تو بہتری تو آ جاتی ہے، لیکن وہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے، وہ تو عوام کے مفاد میں نہیں ہے، وہ ان کی ذات کے مفاد میں، ان کی اپنی جیب میں جائے گا، قومی خزانے میں وہ پیسہ جمع نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ قومی ادارے اس وقت جو 2025 اور 26 میں نجکاری کا عمل بڑی تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے، یہ ادارے جن کو گزشتہ کوئی 50 سال سے زیادہ اس نہج پر پہنچایا گیا ہے تاکہ ان کو پرائیویٹ کر دیا جائے، اور پرائیویٹ اپنے دوستوں کو چہیتوں کو کر کے بہت ساری ہمارے پاس جو سوشل میڈیا پر چلنے والی انفارمیشن ہے، وہ پرائیویٹ نجکاری کرنے کے بعد کک بیک کے ذریعے بار بار ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، ان سے مفادات لیے جاتے ہیں، وہ حصہ لیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ PIA کو جس ریٹ پہ دیا گیا ہے تو وہ اس کمپنی نے
قومی خزانے میں صرف چند ارب روپے جمع کروائے، باقی انہوں نے کہا جی سوری ہم نئے جہاز لیں گے، ہم یہ پالیسیز کریں گے، اور پاکستان کو اتنے عرصے بعد بقایا اتنے ارب ڈالر اور دیں گے، جو 135 ارب ڈالر پہ جس کا ڈول پیٹا جا رہا ہے وہ پاکستان کو پورے 135 ارب روپے کیش کی صورت میں نہیں مل رہے۔ یہ بڑی واضح بات میں آپ کو بتا دوں۔ اسی طرح باقی اداروں کو بھی نجکاری ہے، تو وہ نجکاری کے عمل تک پہنچانے کے لیے یہ لوگ جو ہے نا، یہ بڑے ہی بھیڑیے قسم کے لوگ ہیں، میڈیا پر عوام کے سامنے معصوم سے چہرے بنا کے بیٹھ جائیں گے، بولے بن کے وہ جی ہم کیا کریں، ہم یہ کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، تو وہ یہ معصوم چہرے نہیں ہیں، ان کے پیچھے خون خوار درندے شامل ہیں۔ یہ لوگ جو بند کمروں میں بیٹھ کے پالیسیز بناتے ہیں، اداروں کو پہلے تباہ کرنے کی، منفی پالیسیز بنانے کی، پھر ان کو عوام کے سامنے لانا کہ یہ دیکھیں جی گھاٹے میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، اب کیا کریں۔ وہ آپ کی انڈسٹریاں کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کے چھوٹے سے چھوٹا یونٹ سالانہ اربوں روپے کما رہا ہے، جو کہ چند سالوں میں درجنوں یونٹ اور بنا لیتا ہے۔ کیا پاکستان کے قومی ادارے آپ سے نہیں چلائے جاتے؟ آپ کے اپنے ادارے، اپنی انڈسٹری تو آپ بخوبی چلا رہے ہیں، بیرون ملک بھی اس کی لگا رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، تو پاکستان کے قومی اداروں میں کو چلانے میں آپ کی اہلیت نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے آپ کا انٹرسٹ کسی اور چیز میں ہے۔ پاکستان سے کمانا ہے، انویسٹمنٹ باہر لے جانا ہے، اور وہاں بیٹھ کے کھائیں گے، آنے والی نسلیں آپ نے پہلے سے ہی شفٹ کر دی ہیں وہاں پہ۔ تو بات چل رہی تھی کہ کون کون سے قومی ادارے اس وقت پرائیویٹائز دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کو آنے والے وقتوں میں پرائیویٹ کیا جائے گا۔ تو میں اس میں آپ کو نام بتاؤں گا۔ ایس او بیز کو 123 ارب روپے کا خالص نقصان اس وقت اٹھانا پڑ رہا ہے سالانہ۔ ایس او بیز کو 123 ارب روپے کا سالانہ خالص نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، یعنی کہ وہ گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اب اس کو کس طریقے سے مینیج کریں گے یہ بتاؤں میں آپ کو۔ گزشتہ مالی سال 2024 اور 25 میں جو خسارہ بتایا گیا ہے وہ 30.6 ارب ڈالر ظاہر کیا گیا ہے۔ اب اسی طرح مالی سال 2025 میں ان سرکاری اور قومی اداروں کا 300% سے زائد ان کو نقصان ظاہر کیا گیا ہے، نقصان میں ظاہر کر کے ان کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف لایا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے۔ وہاں بیٹھے افسران کی چیخو پکار آپ سنیں کہ کیسی کیسی پالیسیز ان کے اندر ان کو متعارف کروا کے کام نہ کرنا، انڈسٹریز کو بند کرنا، ان کی پروڈکشن کو متاثر کرنا، ان کی کارکردگی کو متاثر کرنا، سروسز کو متاثر کرنا، اس کے بعد پھر ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں دوسرا ادارہ اس میں شامل ہے۔ تو اس میں 2025 میں جو ان نقصان اٹھانے والے جو ہمارے ادارے ہیں جو کہ نقصان میں قومی ادارے جا رہے ہیں، ان میں خالص خسارہ 343 ارب روپے ظاہر کیا گیا ہے بجٹ میں، تاکہ عوام کو بتا کر پھر ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لایا جائے۔ یہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں اس کا جو سال 2024 اور 25 میں بجٹ کے اندر ان کا نقصان ظاہر کیا گیا تھا، وہ 343 ارب روپے خالص خسارہ ظاہر کیا گیا تھا۔ گزشتہ سال 2% اس میں بہتری نظر آئی ہے خسارے میں، یعنی کہ خسارہ صرف 2% کم ہوا ہے۔ ان اداروں کے ہم آپ کو نام بتائیں گے جو کہ خسارے میں ظاہر کیے جا رہے ہیں گزشتہ چند سال سے، اور اس نجکاری کے عمل میں ان کو فروغ کرنے کی جو تیاریاں بڑی تیزی سے جاری ہیں۔ ہم آپ کو ان تمام کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ سر فہرست ہمارا NHA ہے، ہمارا جو قومی شاہراہ ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی، وہ 153 ارب روپے سالانہ خسارے میں جا رہا ہے۔ اب بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے 90 کی دہائی میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ جی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اخبار میں ایک بہترین زبردست کارٹون شائع کیا گیا تھا جو کہ قومی اور انٹرنیشنل اخبار میں، جس میں موٹر وے کو ایک سمندر کی طرح دکھایا گیا تھا اور حکومت اس سمندر میں سے بالٹیاں یعنی کہ سرمایہ بھر بھر کے قومی خزانے میں جمع کر رہی ہے۔ سمندر سے مراد نہ ختم ہونے والا منافع ہے، وہ ظاہر کیا گیا تھا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہمارا NHA اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اتنا سرمایہ کما کے حکومتی فنڈ میں جمع کرا رہا ہے، جو پچھلے 30 سال میں آپ نے جو کل انویسٹمنٹ کی تھی موٹر وے بنانے میں، اس کا کوئی 1000 گنا سے زیادہ وہ کما کے آپ کو دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ سفر کرتے ہیں NHA پر تو 60 سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر اگلا ٹول پلازا آ جاتا ہے، جی ٹول پلازا دیں جی پیسے۔ اگر آپ
یہ بات کرتا ہوں میں اس کی آپ کی جی ٹی روڈ کی، جس کو عام زبان میں موٹر وے کہتے ہیں۔ اصل موٹر وے تو آپ نے ایک انٹری پوائنٹ پہ ٹکٹ لیا اور ایگزسٹ پوائنٹ پہ جا کے آپ نے اس کو کلیئر کر دی۔ اتنے ملتان سے صرف لاہور تک جاتے ہوئے آپ کا 2000 کے قریب ٹول پلازا بن جاتا ہے، یعنی کہ آپ کسی بس میں سفر کرتے ہیں تو 1500 ٹکٹ ہے، آپ اپنی ساتھ ذاتی گاڑی لے کر جاتے ہیں تو 1500 سے لے کے 2000 کے درمیان میں اس کا ٹول پلازا ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ اتنا کاسٹلی موٹر وے کا سفر ہونے کے باوجود آپ اس کو خسارے میں ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ حکومت اس کی کلیکشن نہیں کرتی، یہ اس کو سالانہ ٹھیکے پر دیے جاتے ہیں ٹول پلازے، اور یہ ٹھیکہ کوئی چھوٹا موٹا ٹھیکہ نہیں ہوتا، اربوں روپے کا ایک ایک ٹول پلازا ٹھیکے پر دیا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو۔ حکومت کی جیب میں ایڈوانس ٹھیکیدار پیسے جمع کروا دیتا ہے اور آپ خاموشی سے پورا سال اس کو کلیکشن کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ تمام ٹول پلازے ٹھیکے پر جاتے ہیں، اور اس کو خسارہ قومی خزانے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے 153 ارب روپے کس طرح ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کے نام پر۔ جو سروسز ہیں، جو آپریشنل سیٹ اپ ہے، وہ کما کے دے رہا ہے، ڈیولپمنٹ کی مد میں، ترقیاتی کاموں کی مد میں آپ کی بیک کے ذریعے اس کو کما رہے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، اور اسے پھر خسارہ ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئٹہ الیکٹرک کمپنی دوسرے نمبر پر خسارے پہ جاری ہے، جس کا کل خسارہ 58.1 ارب روپے ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر ہے سکھر الیکٹرک کمپنی جو 29.6 ارب روپے خسارے میں ظاہر کی جا رہی ہے۔ پاکستان ریلوے کو 26.5 ارب روپے خسارے میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان ریلوے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے کسی علاقے میں سفر کرنا ہو اور گاڑی جانے سے چند گھنٹے پہلے آن لائن یا کسی بھی بکنگ اسٹیشن پر آپ فون کریں، بائی سیلف جائیں، تو آپ کو ٹکٹ ریزرویشن نہیں ملے گی۔ آپ کو ریزرویشن والے بتائیں گے کہ سوری اس گاڑی میں سیٹ اویلیبل نہیں ہے، آپ کو سفر کرنا ہے تو کھڑے ہو کر کریں۔ کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی ٹرین آپ کو کھچا کھچ بھری ہوئی ایسی نہیں ہوگی خالی نظر آئے، کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں ٹرینیں۔ اتنا منافع کمانے کے باوجود پھر ریلوے خسارے میں کیوں جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میں نے بتایا ہے، آپریشنل اور سروسز سٹاف کما کے دیتا ہے، بھرپور انکم دیتا ہے۔ ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کاموں کی مد میں اس کی کمائی کو ہوا میں اڑا کے کک مارک کے ذریعے بیشتر حکمران سیاست دان بیوروکریٹ وہ کک بیک لیتے ہیں، اور اس کو چند پرسنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ 10% سے لے کے 15% تک اس تک لگایا جاتا ہے۔ باقی کمیشن، کک بیک اور اللہ تلے کھانے کے لیے وہ مختلف بہترین طریقہ کار ہے ان کی وہ کک بیک لینے کا، اور اتنا صاف شفاف ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ جبکہ پاکستان سٹیل مل کو 15.6 ارب روپے خسارہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سٹیل مل ہمارے ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل تھی، پورے ایشیا کی، پاکستان کی بات نہیں کر رہے، جو کہ پورے ایشیا میں سٹیل بنا کر فروخت کرتی تھی، بڑا زر مبادلہ ہم کماتے تھے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے زیادہ سٹیل مل کو بند کر کے اس کو خسارے میں ظاہر کیا جا رہا ہے، وہاں سے کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی، جبکہ ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں جو سالانہ خسارہ اور سروسز مینٹیننس کی مد میں جو ہو رہا ہے وہ 15.6 ارب روپے ہے۔ ایک مل چل ہی نہیں رہی تو اس میں مینٹیننس اور سروسز کی مد میں پیسے کیوں دیتے ہیں آپ کی چھوٹی سی دکان ہے یا یہ بیشتر حکمران انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی انڈسٹریز ہیں، ایک ملازم کام نہیں کرتا، آپ اس کو دوسرے ماہ تنخواہ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو سٹیل مل کے ملازمین کو جو کام نہیں کر رہے، سٹیل مل بند ہے، تو آپ ان کو فارغ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ریٹائرمنٹ کر کے ان کو حکومت کے سر پہ جو بوجھ ہے وہ فارغ کیوں نہیں کرتے؟ سٹیل مل کو چلاتے کیوں نہیں؟ اصل بات یہ ہے، ان کو بے روزگار کرنے کی بجائے آپ سٹیل مل چلائیں۔ آپ کی سٹیل ملیں تو پاکستان میں اور بیرون ملک بہترین چل رہی ہیں، سالانہ اربوں ڈالر منافع کما رہی ہیں۔ ایک پاکستان کی جو قومی اثاثہ ہے سٹیل مل ہے، وہ آپ سے نہیں چلائی جا رہی، اور بڑا بھولا سا منہ لے کے اسکرین پہ آتے ہیں جی وہ سٹیل مل اتنے خسارے میں جا رہی ہے۔ ان کے اپنے کاروبار تو بڑے شایان و شان طریقے سے چل رہے ہیں کہ نہیں چلتے تو قومی ادارے ان سے نہیں چلتے اور وہ خسارے میں جاتے ہیں۔ بڑی مزیدار اطلاع دیتا چلوں کہ گزشتہ دنوں ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کی کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر اورنگزیب خان صاحب نے کی، اور اجلاس کے درمیان جو کارروائی ہوئی ان قومی اداروں کی خسارے کے حوالے سے جو ڈسکس ہوئی اور حیرت انگیز جو انکشافات ہوئے، اگر وہ کمیٹی کی پوری رپورٹ پبلش کی جائے یا اجلاس کی کارروائی ریکارڈنگ آپ کے سامنے لائی جائے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ عوام کا جو غصہ ہے اس سے بچنے کے لیے ایسے حقائق سامنے لائے نہیں جاتے
تاکہ ملک میں انتشار نہ پیدا ہو سکے. لیکن ان خباستوں کی جو حکمران اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریٹس کی بیشتر جو کرپٹ ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں, ان کی جو خباستیں ہیں وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہیں, وہ اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہیں کہ وہ ملک کو کھائے جا رہی ہیں, تباہی کے دہانے پر پہنچا رہی ہیں. اسی طرح پاکستان میں ایک جو قانون ہے جس کی آڑ میں تمام حکمران سیاستدانوں کی زبان بندش کی جاتی ہے, جب تک وہ حکومت میں ہیں وہ خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں, اپنے آقاؤں کو بھی. تو جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو وہ بیان بھی حقائق عوام کے سامنے نہیں لا سکتے, نہیں دے سکتے کہ کن کن اداروں میں کیا ہو رہا ہے جس پر غداری سے کم کا مقدمہ ہی درج نہیں ہوتا. کیا قومی راز آپ نے افشاں کیوں کیے؟ قومی راز افشاں کرنے کی آڑ میں سیاستدانوں بیوروکریٹس کی زبان بندی کی جاتی ہے, غداری کے مقدمات سے ڈرایا جاتا ہے. تو ورنہ اورنگزیب خان صاحب بہت اچھے وزیر ہیں اور وہ بہت کچھ جانتے ہیں, بتا سکتے ہیں, لیکن ان وجہوں سے امید ہے تو بتائیں گے نہیں, لیکن سچے حکمران ہونے کی وجہ سے ان کو بتانا چاہیے, ان مقدمات سے ڈرنا نہیں چاہیے. جی سر, تو سال 2020 کے بعد قومی اداروں کی پھر سے نجکاری شروع کر دی گئی ہے, اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں نے بتایا نا, یہ سب ملی بھگت ہے. کسی کو پاکستان یا عوام کا کوئی بھی یہاں سیاستدان جو ہے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ خیر خواہ ہو پاکستان کا ہو. سب آتے ہیں, ایک پچھلی حکومت کو گالیاں ہوتی, ان کی بھی اپنی پچھلی حکومت پچھلی سے پچھلی ہوگی. یہ جو باریاں 40 سال سے لگی ہوئی ہیں وہ اسی بات کی ہیں. آج نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو پچھلی گورنمنٹ پی ٹی آئی کو گالیاں دے رہی ہیں, وہ کھا گئی, اس نے ملک کا دیوالیہ کر دیا. جب پی ٹی آئی آئی تھی تو اس نے, ان کی جو گزشتہ گورنمنٹ تھی اس نے بڑا دھواں دار تقریریں کی جناب کپتان صاحب نے کہ فلاں فلاں نے اپنی باریاں لینے کے چکر میں ملک کا دیوالیہ کیا. کسی نے بھی کمی بیشی اس میں نہیں چھوڑی. قومی اداروں کو مضبوط کرنے کی جو پالیسی ہے, ان کی پروڈکشن کو بہتر بنانے, کاسٹ آف پروڈکشن کو بہتر بنانے, انٹرنیشنل لیول پہ اس کاسٹ آف پروڈکشن کو کمپیٹ کرنے کے حوالے سے سرمایہ کار انڈسٹری کو زیرو ریلیف دیا جا رہا ہے, بلکہ لوٹ کر کھانے والے بہت سارے ادارے اور ان کے حکمران جو ہیں وہ سرفہرست ہیں اور اس دور میں سب سے آگے ہوتے ہیں. تو یہ 2025 میں جو شروع کی گئی ہے یہ رکنے والی نہیں ہے, یہ آگے جائے گی. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو 1 درجن سے زائد اداروں کو جو خسارے میں ظاہر کیا جا رہا ہے, کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو 25 ارب یا 20 ارب ڈالر سے کم خسارے میں جا رہا ہو. ان کو ظاہر کر کے یہ پرائیویٹائز کریں گے. اپنے ہی دوستوں کو کمیشن کے چکر میں ان کو بولی لگا کر ان کے حوالے کیا جائے گا, اور پھر اسی بولی سے حاصل ہونے والا پیسہ کسی بیرون ملک وہاں وصول کیا جائے گا. وہاں پہ جزیرے خریدے جائیں گے, عمارتیں اور وہ امپائر کھڑے کیے جائیں گے, فروخت کیے جائیں گے, خرید کیے جائیں گے, یہ سارے انڈسٹریز باہر لگائی جائے گی. تو یہ سلسلہ چین بائی چین چل رہا ہے. کون روکے گا؟ اس سوال کا جواب کم از کم میرے پاس تو نہیں, البتہ مقتدر حلقوں کے پاس اس سوال کا جواب ضرور ہے. اس ساری لوٹ مار کو کون روک سکتا ہے؟ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے یا ان قومی اداروں کو دیوالیہ ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہترین جواب ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہی دے سکتے ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں. جی, کسی بھی ملک کی قومی ترقی کے لیے ایک شخص یا ایک شعبہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کی ترقی کے لیے تمام شعبوں کو مل کر اور دیانتداری سے کام کرنا ہوگا, تبھی جا کے ایک ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. اسی طرح پاکستان کی عوام کو بھی مل کر ان سب پر کام کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا پاکستان ترقی کی طرف جائے. جی ناظرین, تو اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا اور ہماری تحقیقاتی رپورٹ پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے سی نیوز. شکریہ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے.
ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔